بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 8 سے آگے تک تقریباً 13 آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں اہل ایمان و اہل تقوی کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد ان کفار کا ذکر آیا جو اپنے کفر کے اوپر ڈٹ گئے اور جن کا خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوگا۔ اب آگے 13 آیات طیبات میں منافقین کا ذکر آ گیا۔ منافقین یہ ایک تیسرا طبقہ ہے جو نہ کھلے عام اہل ایمان کے صف میں شامل ہیں اور نہ کھلے عام کفار کے صف میں شامل ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل کفر کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا طبقہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی سرپرستی میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے وہاں یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سب کی قلب و نگاہ کا مرکز آپ کی ذات بن گئی اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اب یہودیوں نے اس وقت دیکھا کہ اب ہماری چتراہٹ تو ان کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپ کے خلاف جو سازشیں کی ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ جو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے تھے انہی میں سے ایک گروہ ایسا پیدا کر دیا کہ جو ظاہراً تو مسلمان ہو جائے لیکن ان کا دل مسلمان نہ، اور وہ ادھر جائے اور ادھر سے باتیں سن کر ہمیں آ کے بتائے، ہمیں ان کے معاملات کا پتہ چلتا رہے اور قبل از وقت ہم اپنے لیے کوئی حکمت عملی اپنا سکیں کہ ہم نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ان کے ذریعے ہم اہل اسلام کو کمزور کر سکیں۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سرگنا تھا اور باقی لوگ اس معاملے میں پیش تھے۔ تو مدینہ طیبہ میں کافی ساری تعداد منافقین کی موجود تھی اور یہ اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے قریب بھی ہو جاتے تھے اور دوسری طرف کافروں کے قریب بھی ہو جاتے تھے، اور جب اسلام پہ مشکل وقت ہوتا تو پھر ہمیشہ یہ پیچھے آتے تھے، اہل اسلام کے ساتھ اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ظاہراً تو مسلمان ہو چکے لیکن اندر اسلام کی صداقت کی گواہی نہیں دے رہا، اور ڈر ہے، خوف ہے ان کے اوپر موت کا، دنیا کی دولت کے چھن جانے کا، یہودیوں کے ناراض ہو جانے کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگلی آیت طیبات میں ان کی بری صفات ذکر کی جا رہی ہیں اور پھر ان کے اس معاملے کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے اندر یہ صفات پیدا نہ ہونے دیں، اور پھر منافقین کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے، اور پھر ان کے جو منصوبے ہیں اہل ایمان کے متعلق وہ بھی سامنے آ جائیں، ان کی نفسیات بھی سامنے آ جائیں، تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان بری عادات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان والے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی زبانی تو ان کا دعویٰ ہے، ان کا اندر صاحب ایمان نہیں ہے، ان کا دل ایمان والا نہیں ہے، ان کے دل یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی چاہتے تو وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے بھی مومن بنے رہیں اوپر سے، اور اہل ایمان کے سامنے بھی بنے رہیں، انہیں دھوکے میں رکھیں تاکہ دوسری طرف ہمارے مفادات جو ہیں نا وہ پورے ہوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ
अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। ना ही ये अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी तबाही कर रहे हैं। फरमाया ये अहले ईमान अल्लाह को, अहले ईमान को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्हें इस मामले का शऊर ही नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।